فرحان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ کے جو فلسفہ ہے پیچھے زکوٰۃ دینے میں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پروفیسر وارث محمود صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے اس کا ممنوع کرنے پر ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو استقامت عطا فرمائے۔ فلسفہ زکوٰۃ کے حوالے سے، اب یہ زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ صحیح۔ اب عبادت ہر وہ فعل ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے، ٹھیک، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا جائے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور پھر ہر وہ فعل جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس فعل کو ترک کیا جائے، تو یہ دونوں عمل جو ہیں یہ عبادت ہے۔ ٹھیک۔ اب زکوٰۃ یہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، صحیح، تطہیر اور تزکیہ جسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر نص قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، واہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اپنے صحابہ سے، ان مسلمانوں سے مال کو لیں، یعنی زکوٰۃ لیں، تو ان کا تزکیہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو پاک کریں۔ ان کا مال پاک ہو جائے۔ ان کا جب مال پاک ہو جائے گا تو وہ مال جب ان کے بدن میں جائے گا، وہ مال جب ان کی نشو و نما میں اور ان کی اولاد کی نشو و نما میں جائے گا، تو وہ ساری عبادات کا ایک الگ رنگ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی یہ جو زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اس کے جو مصارف قرآن میں بیان کیے گئے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اس حد تک بیان کیے گئے، تو رب نے اس کا مقصد بتا دیا۔ رب فرماتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، صحیح، یہ زکوٰۃ میں نے اس لیے تم پر فرض کر دی ہے کہ وہ جو لوگ غنی ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، صحیح، جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، یہ مال انہی اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتا رہے، بالکل ٹھیک، بلکہ یہ مال جب اللہ کے حکم کو وہ دیکھیں تو اپنے فقراء کو، اپنے مساکین، ان لوگوں کے لیے بھی خرچ کریں، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا واضح حکم ارشاد فرمایا، تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جی فرحان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعدیں ہیں؟ بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ۔ جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت اور اس کے ساتھ اس کی وعید سے آگاہ کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے۔ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو، ساتھ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، اور ساتھ فرماتا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے کنسپٹ کو سمجھا جائے، اس آیت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی دقیق نقطہ معلوم ہوتا ہے صحیح، کہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ بدنی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ مالی عبادت ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع یہ کرو، پھر بدنی ہے، یہ پھر بدنی۔ ٹھیک ہو اب گیا، دو بدنی عبادت کے درمیان ایک مالی عبادت رکھی۔ صحیح، چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں مالی عبادات پہلے ہوتی، دونوں بدنی عبادات پہلے ہوتی اور مالی عبادت جو ہے وہ بعد میں ہوتی، بالکل یا ٹھیک ہے، مالی عبادت پہلے ہوتی اور دونوں بدنی عبادت بعد میں ہوتی۔ لیکن دونوں بدنی عبادات کے درمیان مالی عبادت کو رکھ کر یہ پیغام دیا کہ جس طرح تم نماز کے لیے ظاہری طہارت حاصل کرتے ہو، اسی طرح تمہیں نماز کے لیے باطنی طہارت حاصل کرنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اپنے دل سے مال کی ہوس کو نکالنا ہوگا۔ یہ جو دل میں تم نے مال کا بت پال کے رکھا ہے، اس بت کو زکوٰۃ ادا کر کے توڑنا ہوگا، پھر تمہاری نماز اس اعلیٰ درجے کو پہنچے گی۔ جتنا مال یہ ہم لوگ جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کے بدلے میں ہمیں ایک سانپ جو ہے بہت بڑا اژدہا، وہ اس کو بنا کے تو لوگوں کے گلوں میں ڈال دیں گے، تو نہ صرف اس کی تکلیف ہوگی ظاہر ہے، بلکہ وہ اولین اور آخرین کے سامنے وہ بندہ ایکسپوز بھی ہو جائے گا کہ جی یہ وہ بندہ ہے جس نے مال جمع کر کے رکھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ جب وہ بندہ یہ جب ایکسپوز ہوتا ہے، اس سے انسان بہت ڈرتا ہے۔ اس میں ایک حضور کے صحابی تھے جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، حضور کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا دعا کیجئے میرے پاس مال و دولت آ جائے۔ حضور نے فرمایا آپ
ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے آپ کا نظام چل رہا. صحیح. زیادہ مال انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ صحابی چلے گئے، کچھ دنوں بعد پھر آئے، حضور نے پھر یہی ارشاد فرما کے واپس بھیجا. تیسری مرتبہ پھر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب وہ صحابی جو روزانہ کی 5 نمازیں حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، مال کی کثرت کی وجہ سے وہ ایک نماز میں آنا شروع. پھر وہ جو روزانہ کی نمازیں پڑھتے تھے، مال کی کثرت کی وجہ سے جب شہر سے باہر گئے تو وہ صحابی جو تھے وہ صرف جمعے کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. پھر وہ جو ہفتے میں ایک نماز پڑھتے تھے، پھر وہ صحابی سالانہ کی ایک نماز پڑھنا شروع ہو گئے، عید کی. پھر ایسا ہوا کہ وہ نماز بھی ان سے چھوٹ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سالبہ کہاں گئی؟ تو صحابہ نے بتایا وہ فلاں جنگل میں ان کی بکریاں ہیں، مویشی ہے، وہ وہاں ہیں. تو جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا تو حضور نے جو وفد بھیجا، عاملین کو بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. تو جب صحابہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے دل میں مال کی وہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں واپسی پہ مجھ سے لے لیجئے گا. تو جب واپسی آئے تو صحابہ کو پھر نہ دکھا، میں خود لے کر آؤں گا. جب صحابہ حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے صحابہ کو دیکھ کر کہا کاش سالبہ، افسوس سالبہ. اللہ. اب جب حضرت سالبہ کو پتہ لگا کہ میری مذمت میں مجھے ایکسپوز کیا گیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، سالبہ نے زکوٰۃ اٹھائی حضور کی خدمت میں، حضور نے قبول نہ کی. سالبہ واپس چلے گئے، پھر زکوٰۃ لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، صدیق اکبر نے بھی قبول نہ کی. پھر زکوٰۃ لے کر آئے فاروق اعظم کے دور میں، تو فاروق اعظم نے بھی زکوٰۃ قبول نہ کی اور یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں. ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ مال دو تو اسلام قبول کرتا ہے، ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب آپ مال دو تو اسلام ٹھکرا دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی.